در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے، دربار میں ہوں تیرے کھڑا سر کو جھکائے، آسی تیرا احسان بھلا کیسے بھلائے، تو نے ہے زمانے سے میرے عیب چھپائے، مخلوق پہ تو کتنا مہربان ہے مولا میرے مولا۔ یہ دنیا کے ہنسی منظر مجھے ہر پل بلاتے ہیں، گناہوں کے وہ سائے بھی ہر ایک لمحہ ڈراتے ہیں، تیری یادوں میں کھو جاؤں تو راستے مسکراتے ہیں، میرے قدموں کو منزل کی طرف چلنا سکھاتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، لگ بھگ تقریباً 3-4 جمعے سے حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں حضور سے صحابہ کا والہانہ عشق، محبت، اللہ کے نبی کے احکامات پر ہر حال میں عمل پیرا ہوئے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آ چکی۔ مختصراً جمعہ کے خطبات میں ہو یا پھر کہیں بھی دین کی مجلس میں جب آدمی بیٹھے، اس وقت ایک کام ضرور کر لے، اپنی نیت یہ کر لے کہ اللہ دین کی اس بات سے میرا بھلا کر دے، میری اصلاح فرما دے۔ ہر شخص یہ نیت لے کر جب بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ بولنے والے کی زبان سے کچھ اصلاحی باتیں نکال دیتے ہیں، اور جب ہماری نیت صحیح ہوتی ہے، عمل کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جب ہم بیٹھ کر سنتے ہیں، تو پھر اللہ
عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، ورنہ ہم لوگ دیکھتے ہیں میں دینی مجالس کی بات کروں، اس سے بڑھ کر بھی ایک بات میں کہہ دوں، کعبۃ اللہ کو جا کر آنے کے بعد بھی ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نظر نہیں آتی۔ حج اور عمرہ جیسی چیز بے شمار فضائل، بے بہا برکتوں کی جگہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیا آئی، انقلاب کیا آیا؟ میں بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ آج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت سارے بیانات سنتے ہیں، لیکن یہ سننے اور سنانے کا مسئلہ چل ہی رہا ہے۔ ایک نتیجہ تو کم از کم سامنے ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی نیت لے کر بیٹھیں۔ مجالس میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ سے دعا کر کے بیٹھو، اللہ اس بات کو ہماری اصلاح کے لیے سبب اور ذریعہ بنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، حضور کی طرز زندگی کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ جو حضور علیہ السلام کا، اسے انہوں نے کاپی کر دیا تھا، اپنی زندگیوں میں ڈھال لیا تھا۔ ہر موقع پر، ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر، جب بھی جیسی بھی حالت ہو، ہر حال میں صحابہ نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلایا ہے۔ اور صحابہ کا جو مزاج تھا اللہ کے نبی سے، وہ محبت کرتے تھے، اور صحابہ کی جو محبت ہے یہ حقیقت میں بہت سچی اور پکی محبت ہے۔ بالکل 100% سچی اور پکی محبت صحابہ کی۔ اگر وہ محبت، اگر وہ ایمان اور وہ کامل یقین اگر نصیب ہو جائے تو پھر اس کے کیا کہنے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو مکے بھیجا۔ ادھر سے واپسی میں مشرکین مکہ نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ پیغمبر کے پاس جا کر دیکھو ان کے احوال کیا ہے، ان کے ساتھیوں کے احوال کیا ہے۔ کچھ شرائط ادھر ادھر دونوں طرف سے چل رہے تھے۔ عروہ بن مسعود مشرکین مکہ کی طرف سے متعین ہو کر آئے، مدینہ منورہ میں آ کر اللہ کے نبی اور صحابہ کو دیکھا اور مشرکین میں جا کر جو نقشہ کھینچا۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے پوچھا، عروہ تم نے جو نبی کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھا، کیف وجدتا، تم نے کیسے پایا؟ کیا حال دیکھ کر آئے وہاں پر؟ کیا کیفیت تم نے دیکھی ہے؟ عروہ بن مسعود نے فرمایا
میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں اور بادشاہوں کے غلام، نوکر، چاکر سب میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا بادشاہ میں نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور حضور پر جان نثار صحابہ، اللہ کے نبی کو چاہنے والے، ان کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کا جو مزاج ہے، یہ کسی بھی بادشاہ کو اتنا زیادہ اکرام اعزاز کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ دنیا کے سلاطین اور بادشاہوں کے یہاں تو سجدے ہوتے ہیں، لیکن امام الانبیاء کے در پر سجدے نہیں ہوتے۔ حضور وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، پانی زمین سے نیچے گرتا نہیں، صحابہ ہاتھ پکڑتے ہیں، صحابہ اپنی ہتھیلیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، صحابی رسول پانی پکڑ کر اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہرے پر مل رہے ہیں۔ اتنا زیادہ ادب و احترام اور اتنی زیادہ محبت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سے صحابہ کرتے، اتنی زیادہ محبت کرنے والا طبقہ کیا کبھی اللہ کے نبی کے احکامات کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اب صحابہ کے معاشرے کو اور آج ہمارے معاشرے کو کمپیر کر کے دیکھو۔ یہ ایک جملہ ہے، میں آپ کے سامنے وہ جملہ رکھ رہا ہوں، صحابہ بھی جملہ بولے تھے، آج ہمیں بھی یہ جملہ بول رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے جملے حقیقت میں بدل جائے، اللہ کرے ہمارے یہ بول حقیقت میں تبدیل ہو جائے، ورنہ ہے نا ہم کتاب کے شعر ہیں۔ کتاب کے شعر کت معلوم، کاغذ پر شعر چھڑا کوئے، آج ہمیں مسلمان یہ بول لیتے ہیں اے مسلمان کا تو شعر با کر کو، وہ کاغذ کا شعر ایک ڈیمو ہے، ایک اس کی ایک شبیہ ہے، لکھ دیا گیا ہے، چھڑا دیا گیا ہے پینسل میں، پین میں، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ آج ہمیں جو بول رہی نا مسلمان شعر کر کو، اتنا اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ اسلام کے شعر تو وہ ہیں جو میدان بدر میں نظر آئے ہیں، اسلام کے شعر وہ ہیں جو میدان احد میں نظر آئے ہیں، اسلام کے شعر وہ ہیں جو نبی کے پیروکار ہیں، ان کو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ہمارا مسئلہ کیا؟ ایک جملہ ہمیں بولتے نہیں، ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہیں، اللہ اس جملے کو حقیقت میں بدل دے۔ میں بول رہا ہوں میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میرا چہرہ نبی کے چہرے سے نہیں ملتا، میرے سر کے بال نبی کے بالوں کے مشابہ نہیں، میرا طریقہ نبی کے طریقے کی طرح نہیں، میرا اسوہ نبی کے اسوہ کی طرح نہیں، میرا چال چلن، میرا رنگ ڈھنگ، میری تجارت، میری طرز زندگی نبی کے غلاموں کی طرز زندگی سے ہٹی ہوئی ہے۔ صحابہ جملہ فرماتے تھے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور آج ہم بھی وہی جملہ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ نے جو جملہ فرمایا یہ حق تھا اور حقیقت تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک صحابی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت قریب ہے،
تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ صحابی نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، بس ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا انجام کیا ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ جو صحابی تھے فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد اگر سب سے زیادہ ہمیں کہیں خوشی ملی ہے، سب سے زیادہ خوشی کہیں ہوئی ہے تو اللہ کے نبی کے اس جملے پر ہوئی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے ایک ایسا مقدمہ بنا دیا، مقدمہ باندھ دیا، آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ ایک جملہ ہے لیکن اس کی وضاحت کتنی بہترین ہے، دیکھیے اللہ کے نبی کا جو جملہ، حضور کا جو کلام ہوتا نا، یہ بڑا اجمالی کلام ہے، اس کی تفصیل کرتے چلو تو حالات کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور جن صحابی نے سوال کیا، یہ کون تھے معلوم؟ فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 555 پر علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں جن کا نام حضرت ذوالخویسرہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی کون؟ ایک واقعہ سنیں آپ لوگ۔ مسجد نبوی میں ایک کافر آیا، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، صحابہ گئے، روکنا چاہتے تھے، صحابہ رکو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اسے پیشاب کرنے دو، اور مکمل جب فارغ ہو جائے پھر اس کے بعد جو بات کرنا ہے کریں گے۔ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، مسجد ہے، پاکیزہ جگہ ہے، پاکیزہ ماحول ہے، اس ماحول میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، کیا اسے روکا نہیں جا سکتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایک مسئلہ ہے اور ایک انسانیت ہے، یہ اس سے بڑی چیز ہے انسانیت، اسے مکمل فارغ ہونے دو۔ جو فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی لاؤ، اس میں ڈال، جب کوئی لوٹا وغیرہ تھا، حضور علیہ السلام پانی لیے، پانی مار کر دھو کر باہر پی لیے۔ یہ کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، انہوں نے سوچا آج تک میں جو سنا تھا حضور کے بارے میں یہ کچھ اور سنا تھا، آج میں اللہ کے نبی کو جو دیکھ رہا ہوں یہ کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو بڑی ہمارے اکابر فرماتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، میرے بارے میں سنو تو کچھ اور سنو گے، لیکن مجھے براہ راست دیکھو اور سنو گے تو کچھ اور تاثر ملے گا۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے آ کر جب دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنی بڑی خدمت یہ انداز سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس عمل سے متاثر ہو کر جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہی وہ حضرت ذوالخویسرہ یمنی، یہی وہ صحابی جنہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کے جواب میں فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، اس پر اندازہ لگائیں، آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا۔ یہ کسی طرح کا اور واقعہ ہے، ایک صحابی آ کر حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں رسول اللہ آپ بھی انتقال فرما جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے، ہم بھی انتقال کر جائیں گے، لیکن جنت میں تو آپ اعلیٰ علیین پر ہوں گے، ہمیں آپ کو دیکھے بنا چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا۔ تو اس وقت وہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ وَمَن يَتَّبِعِ الرَّسُولَ، آگے جو جملہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔
یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جنت کے جو درجات ہوں گے وہ درجات میں محبت کرنے والوں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہیں گے. اور دنیا کا بھی جو معاملہ، آخرت کا بھی معاملہ وہی ہے، آدمی اللہ کے نبی سے محبت کرے اور محبت ایسی کہ سچی اور پکی محبت کرے. اب صحابی نے پوچھا، حضور علیہ السلام نے جواب دے دیا. آپ یہ نہ سمجھے ایک سوال تھا، ایک جواب تھا، ختم ہو گیا. یہ سوال کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز ہے. اس کے پیچھے حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا، یہ جواب آج اس امت کو عمل کرنے کا ہے. اب آپ دیکھیے کون سا ایسا مسلمان نہیں ہے. اب صحابی نے جو سوال کیا، اب وہ پورے صحابی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، بلکہ وہ ایک صحابی نہیں، پورے کے پورے صحابہ کی تاریخ، پورے صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روگردانی تو دور کی بات ہے، حضور علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا چبھے اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت. آج یہ جملہ ہمیں بھی بولتی، ہمیں حضور سے محبت کرتی. اب ایک طرف ہماری زندگیاں رکھ کر دیکھو، ایک طرف صحابہ کی زندگیاں رکھیں، ایک طرف ہماری اپنی زندگیاں رکھیں. اللہ کے نبی سے جو محبت ہے، یہ انسان سے انسانوں سے ہٹ کر، جسے ہم بے جان کہتے ہیں، لکڑی، مٹی، درخت، پتھر، ان بے جان بے حس چیزوں سے بھی وہ چیزیں کبھی کبھی چھل کی ہیں. وہ اس لیے کہ 1400 سال کے بعد آنے والے دل جو گناہ کرتے کرتے پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ ان واقعات کو دیکھے. ایک لکڑی نے، ایک تنے نے اللہ کے نبی سے جو محبت کی ہے، ہمارے اندر وہ بھی کیپیسٹی باقی نہیں رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد بنی نئی، ایک حضور کا ممبر بنا ہوا تھا. ممبر رسول کے پاس ایک درخت تھا، اللہ کے نبی اس میں اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے. مسجد کی توسیع کا مسئلہ آیا، مسجد وسیع کرنے، بڑی کرنے کا مسئلہ آیا. جب مسجد کی توسیع کا مسئلہ آیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ جو تنا ہے، اس تنے کو اسے کاٹ دو. تنا کہتے ہیں جھاڑ، کھجور کا ایک جھاڑ تھا وہاں پر. حضور نے فرمایا مسجد بڑی کرنا، چوڑی کرنا، اس لیے کیا کرو، اس تنے کو، اس شجر درخت کو کاٹ دو. تو حکم نبی پر صحابہ نے اس درخت کو کاٹ دیا. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مسجد ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، حضور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے، بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز نکل رہی ہے. صحابہ نے چاروں طرف دیکھا، رونے کی آواز آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے نظر نہیں آیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب غور فرمایا، دیکھا کہ یہ تنا ہے، کٹا ہوا تنا ہے جو رو رہا ہے. درخت، کٹا ہوا درخت رو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس درخت کو اپنے گود میں لیے، اسے دلاسا دیا اور اس سے فرمایا مت رویا کر، کیوں روتا ہے؟ درخت نے کہا رسول اللہ، آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ کی پیٹھ، آپ کی پشت مبارک مجھے لگی ہوئی ہوتی تھی، اور آپ کی پشت مبارک کا مجھے لگنا، میں اسے بہت دیر تک اس کی برکتیں محسوس کرتا تھا، بلکہ پہلی مرتبہ آپ کی پشت مبارک مجھے لگی، میں نے وہ برکتیں جو محسوس کی، میرے اندر آپ کی جو برکتیں ظہور پذیر ہوئی، میں کیا کہوں. لیکن کیا ہے رسول اللہ، آپ نے مجھے کٹوا دیا، آپ کی پشت مبارک کی برکت سے میں محروم ہو گیا. آپ کی جو پیٹھ مجھے لگتی تھی، آپ کے جسم کا ایک حصہ مجھے لگتا تھا، اس لگنے سے، آپ کے جسم کے مس ہونے سے
टच होने, छूने से मैं महरूम हो गया, मेरे लिए इससे बड़ी महरूमी और क्या हो सकती है। अगर मैं ना रोऊं तो फिर क्या करूं। एक बेजान तना है, बेजान दरख्त है, हुजूर अलैहिस्सलाम का जसद अत्थर लगता था, अब हुजूर के जिस्म का एक हिस्सा नहीं लग रहा है तो तना रो रहा है। मुसलमानों, हमारी जो हालतें हैं, हमारे जो आज जिंदगियां हैं, ये उस दरख्त से लाख दर्जे गई गुजरी है। हम मुसलमान हैं, हम ये कहते हैं रसूलुल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन सूदी कारोबार हमारे हैं। हमारी जबानें तो कहते हैं हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, 60 साल 70 साल की उम्र में भी दाढ़ी मुड़ाना नहीं छोड़कर हम अल्लाह के नबी के चेहरे की मुखालफत करें और फिर कह रहे हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। क्या यही दावे मोहब्बत है? अगर ये जुमला कहना है तो पहले अपने आप को अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तर्ज जिंदगी पर ढालना सीख लो। आज म्यूजिक हमारे घरों के अंदर, नाच गाना हम मुसलमानों के घरों के अंदर, बेराह रवी आज हमारे घरों के अंदर, हर मौके पर, हर मूड पर माशरे के अंदर गलतियां, गलत फहमियां, बदगुमानियां, शरीयत से हटी हुई चीजें, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत की बगावत, ये सारी चीजें आज माशरे के अंदर है। ये सारी बातें आज हम मुसलमानों के अंदर हैं। जुमला सहाबा भी फरमाते थे रसूलुल्लाह हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हकीकत में वफादार थे, लेकिन जुमला हम भी कहते हैं। आप बताइए क्या हम अल्लाह के नबी के जो सहाबा जिस मेयार पर थे उतना ज्यादा न को, कम से कम आखिरी दर्जे में 1% हमारी जिंदगी सहाबा के तर्ज पर 1% ये भी नहीं आज हमारी जिंदगियों के अंदर। और एक बात अच्छी तरह याद रखो, हमारी जिंदगियों के अंदर जो बेबरकती है इसकी वजह क्या मालूम? इसकी वाहिद वजह यह है कि हमें अल्लाह की जात पर यकीन नहीं रहा और हुजूर से सच्ची मोहब्बत नहीं रही हमारे अंदर। पहले तर्ज सीख ले, हकीकत में मोहब्बत करना सीख ले। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस तने को, दरख्त को अपने गोद में लिया, गोद में लेकर फरमाया रुक जा, रोना बंद कर दे, क़यामत के दिन मैं तुझे अपने साथ रखूंगा। फरमाया, तसल्ली दी, फिर रोना बंद हुआ। और हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के हक में लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। जो पैगंबर मबूस हुए, जो रसूलुल्लाह दुनिया के अंदर भेजे गए, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन पर रऊफ़ रहीम है। उम्मत ने सिला क्या दिया? हाल में करीब में हमारे मशाइख बुजुर्गों में से किसी एक के ख्वाब में आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत से आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी उम्मत ने मुझे बहुत दुख दिया है। एक बाप खड़े होकर बेटे के सामने यूं कहे, बेटा तेरे जरिए से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बेटा खड़े खड़े पानी में उतर जाने का मकाम हो इस तरह सोचने लगता है। एक पैगंबर कह रहे कि आज मुझे अपनी उम्मत से तकलीफ हो रही है। दोस्तों, नौजवानों, ऐ मुसलमान भाइयों, सोचो आज हमारी हालतें कितनी गिरी हुई हैं, हम किस माशरे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। अब हमारे ऊपर हालात नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? हम हालात का शिकार नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? चारों तरफ से आज मुसलमानों पर हालात हैं, इसलिए कि नबी उम्मी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमने तकलीफ दी है। हर मुसलमान तौबा करे,
ہر مومن توبہ کرے، اپنے آپ کو معیار شریعت پر قائم رکھے، اپنے آپ کو پابند شرع بنائے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے نبی پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہرگز ہرگز کرنے نہ جائے۔ اس کا ایک نقصان کیا ہے؟ آج ہمیں کیا سوچتی، ہمیں کیا ہوا تو بھی کردہ لے جائے، بات کا قصہ بات دیکھیں گے، بات کا قصہ بات دیکھنے کا سوچنا کو، بات کا قصہ اب بھی دیکھ لو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اس پر، اب تو لوگ ہم بولتے ہیں پہلے کے زمانے میں پہلے ہوتا تھا، اب سامنے سامنے ہو جاتا اگر کو فوٹو اسٹوڈیو پہ جا کر ایک فوٹو لیے تو انہیں فوٹو دھو کر دینے کو 8 دن کا ٹائم لیتا تھا، 8 دن کے بعد فوٹو۔ اب ویسا نہیں، ادھر فلاش ہوا ادھر فوٹو دے رہا لے کر، پاسپورٹ وغیرہ کے جو مسائل رہتی نہیں، یوں فوٹو فلاش ہوتے ہی اسے کارڈ کو فوراً کیا کرتی، فوٹو دیالتی۔ ویسا دور اگر ہمیں توبہ نہیں کرے، اگر گناہوں سے حتی الامکان پرہیز کرنے کا ہمیں نہیں سوچے، ہمارے بچے ہی نہیں، ہمارے نسلیں ہی نہیں، انہوں راہ سے ہٹتے ہوئے ہماری آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہماری نسلوں کو آئندہ کے لیے ایمان پر سلامتی، استقامت، عافیت ہم چاہتے ہیں، تو پھر ہمارا نیک اور صالح ہونا، پرہیزگار ہونا بہت ضروری ہے۔ بات کا قصہ بات دیکھ لیں گے تو سب نہیں چلتا، بات کے قصے وہاں اس کے واسطے ایک سچی پکی توبہ کرو کہ آئندہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکتا ہمیں احتیاط کرتے ہیں۔ اور دوسرا ایک مسئلہ کیا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بھی مشکل نہیں، کوئی سی چیز نہیں، حالات جب جیسا چاہتے ہیں بدل لاتے ہیں اللہ، آن کے آن میں، لمحوں میں اللہ جیسا چاہتے ہیں حالات کو بدل دیتے۔ لاک ڈاؤن ہوتا اگر کو بچپن سے کب تک سوچے تھے، ہمیں ہوا نہیں پچھلے، وہ ٹیمپو مسجدوں کے دروازے بند رہے تو بھی ہمیں کیا کرتے تھے، گیٹا توڑ لے آ جاتے تھے، بہت بڑے بہادر لوگ نہیں بھائی، نکو تمہیں جمعہ کا تمہیں ایک نظام بنا لو، نہیں گیٹا توڑ لو، بھاگ کو پوری پیکنگ ہے، کورنگ ہے۔ لیکن اب الحمدللہ مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں طے کر لیا 1.5 گھنٹے پر جانا مسجد کو، کر جاؤ ہسپتالوں کی بیڈ میں دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں سجدہ کرنا چاہ رہے نہیں ہو پا رہے، روتی زار و قطار رو رہے ہیں، بلک بلک کر رو رہے ہیں، اور بولتی صاف انہوں حضرت سنتے تھے ہمیں، اگر زندگی حیات رہے تک، سلامتی رہے تک سجدے نہیں کر لیے، پھر ایک ایسا بھی وقت آتا ہے سجدہ کرنا چاہتے نہیں ہو پاتا۔ یہ دیکھنا تو کبھی ہسپتالوں کے ایک چکر لگاؤ، جا کر دیکھو، آدمی رکوع کرنا چاہتا ہے، سجدہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ صحیح سالم رکھ کر ہے، کم از کم وقت کی پابندی کر لو۔ 5 وقت تک اتنا بڑا علاقہ ہمارا ہے، پورا مسلمانوں کا ایریا، گھر سے ایک آدمی نماز کو آتے ہیں، جگہ نہیں ملتی۔ میں صحیح بول رہا ہوں شاید، گھر سے ایک آدمی بھی اگر آ گیا تو خالی جمعہ کی بات نہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں۔ اب ہمارے پاس اکیلا رہتا نہیں، حضرت کام انجام ہوتا ہے، ٹھیک ہے چلے جاؤ، فجر میں تو رہتی نہیں، عشاء میں تو رہتی نہیں، کم از کم فجر میں تو چلو بھئی عشاء کہاں کی پڑھ لے، کیا کی کدھر کی، لیکن الحمدللہ فجر کا تو مسئلہ ایسا رہتا ہے، گھر سے ایک فرد بھی اگر آ گیا تو جگہ نہیں ملتی۔ کتنا اچھا رہتا ہے منظر، فجر کی نماز پڑھ کو، اللہ سے دعا کر کو، مانگ کر آدمی جب باہر نکلتا ہے پورے محلے کے علاقے کے لیے، کتنی خیر و برکت رہتے۔ اب فجر کا مسئلہ چھوڑو، جمعہ میں 6 مہینہ 1-20-1-25 کو آنا شروع کرے، بیٹھ کر سوچو، اپنے آپ پر افسوس کرو ذرا،
ہمیں بولتے نہیں ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہمیں مسلمان ہمیں مومن کر کو آرام سے 1.5 گھنٹے کو وضو کر لے تو اندر آپ کو 2 رکعت نماز جیسا ہوتے کہ نہیں کہ بھر کا لگ باہر ایک تکلیف ہوتے نہیں مسجد میں بیٹھتے اور اچھی طرح یاد رکھو مساجد میں آنے سے جو تکلیف ہوتی ہے ہمارے ایمان کی کمزوری ہمارے اللہ سے تعلق کی کمی حضور علیہ السلام کی محبت سے کمی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے بیٹھ کر فیصلہ کرو کیا کرنا نہیں اس عمل پر باقی رہنا ہے ٹھیک ہے آپ جانو اللہ جانو نہیں سدھر کر توبہ کر کو کم سے کم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کو اتنا تو بول سکتے ہیں اللہ کب کے ایک لمحہ تھا دعا قبول ہوتی تھی دعا کر کیا یہ بولنا ٹھیک ہے یہ عمل چھوڑ ڈالو نہیں ہٹ دھرمی ضد کر لے ہمیں آتے سے 1.5 کو تمہیں جانو اللہ جانو اللہ کی مشیت پر موقف اللہ کی مرضی پر موقف اور آدمی جب خود بدلنا نہیں چاہتا تو اسے ہدایت بھی نہیں ملتی خود کو بھی تھوڑا بدلنے کی کوشش کرنا ہمیں آج میں خالی ایک مسجد کی بات نہیں کروں اچھا پورے چامراج نگر کا سروے کروں سب جگہ کا یہ اچھا میں تو معذرت کے ساتھ ایک جملہ ہوتا ہوں شاید ہمیں اللہ کے ساتھ ایک حماقتی کا مظاہرہ کر رہے یہ تو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ جمعہ کے لیے جلدی ہاں اللہ تو بول ہمیں ہمارا کام اس وقت پر کرتے پھر اللہ کی جب پکڑ ہوتے پھر پتہ چلتا چھوڑو توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو کم سے کم تم نے کہاں اچھا لیکن جمعہ کے تم جلدی چلے جاؤ نماز کو جا کر توبہ کرو استغفار پڑھو اللہ سے معافی چاہو آج امت کو آپ کے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے اور آج امت کو ہے نا ظاہر چھوڑو نیک صالح اندر سے بنے ہوئے لوگوں کی بہت ضرورت ہے نیک صالح لوگ حقیقت میں جو اندر سے پرہیزگار ہیں خدا ترس لوگ ہیں ایسے نوجوانوں کو امت کی بہت بہت ضرورت ہے ہمیں کس کے بھی ظاہر کو دیکھ کو فیصلہ نہیں کر سکتے باطن کے اندر سے کون بندہ اللہ تک کہاں پہنچا ہے کیا حالت ہے اس کی کیا اس کا مقام ہے اللہ کے کون بھی نہیں جانتا اللہ سے دعا کرو اللہ سب کو ہدایت اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا فرمائے اللہ خیر عافیت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ